اور تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے، یعنی ان لمیٹیشنز کو جو کراس کرتا ہے، کسی اور طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، فرمایا وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ مگر جو کامیاب ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اپنی ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاک بازی کی، اور فقط حلال طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ جس کی ڈیٹیل بیان کی قرآن میں کہ ان کی ازواج ہیں، ان کی بیویاں ہیں، اس کے علاوہ وہ کہیں اور نہیں جاتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، نوجوان پر شیطان کا یہ بہت بڑا حملہ ہوتا ہے۔ آج کل میڈیا نے فحاشی اور عریانی کو اتنا پھیلا دیا، آج آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، کان حرام سن رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھے، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ جس سے اپنی شرمگاہ کی ویری سینسیٹیو پارٹس ان آور باڈی، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ حدیث میں نارملی یہ نہیں سنتے آپ کہ جنت کی گارنٹی مل جائے۔ ایک بار ایک صاحب بھی مجھے بولے کوئی ایسا عمل بتا دے کنفرم جنت مل جائے۔ عمل کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کرم کرے گا، اس کے کرم سے جنت ملنی ہے۔ لیکن جو اب میں حدیث سنانے جا رہا ہوں اس میں نبی پاک نے گارنٹی دی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت دے دے، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ یہ زبان کو حلال میں استعمال کرے اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو حرام طریقے سے یوز نہ کرے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنا آسان ہو گیا جنت کا معنی۔ چلے جناب بہت لمبی فہرست سے باہر آ جاؤ نا، زبان صحیح کر لو اور شرمگاہ کی پاک بازی کر لو، اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے جنت عطا ہو جائے۔ اب اس میں حال یہ ہے کہ زبان حرام کرتے تھکتی نہیں، جھوٹ، غیبت، فحاشی، بے حیائی کی باتیں، دل آزاریاں اور شرمگاہ کی حفاظت، اس قدر برائی عام ہو گئی ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلام، یہ جوانی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی۔ شیطان حملہ آور ہوتا ہے، یقیناً بڑی خواہشات ہوتی ہیں بڑا، لیکن یہی تو مقابلہ ہے۔ بندہ کہتا ہے نا جوانی میں چیلنج لینا ہے تو لو نا چیلنج، اور شیطان کو بتاؤ کہ میں شیطان کا نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں، اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا، روکنا ہے اپنے آپ، اور یہی اپنے آپ کو بچانا انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جائے۔ ایک اور حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا نا، ان خوش نصیبوں کی کیٹیگریز بیان کی۔ اس نے ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس نوجوان کو ملے گا کہ جس نوجوان کی جوانی جو ہے وہ عبادت میں گزری، جو جوانی عبادت میں گزارتا ہے نا اس کو اللہ کے عرش کا سایہ۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا کمال نہیں ہے، اصل کمال جوانی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اور کیا ہمارے پاس یہ گارنٹی نوجوانوں کو کہو یار آپ نماز پڑھا کریں، آپ گناہ سے بچیں، تو کہتا ہے بھائی بوڑھا ہونے کے بعد تو میں نے اللہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے؟ آپ کے پاس کتنے دن زندہ رہنے کی گارنٹی ہے؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں ایک سوال کر لیتا ہوں، آپ میں سے کون کون ہے جو اس بات کی مجھے گارنٹی دیتا ہے کہ اگلے سنڈے تک میں زندہ رہوں گا؟ اچھا اگلے سنڈے تک گارنٹی نہیں، اچھا کل صبح تک کی تو ہوگی کسی کی، مارننگ تک زندہ رہوں، اچھا ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا۔ اچھا کسی کے پاس یہ گارنٹی اس ہال سے زندہ باہر جاؤں گا؟ یہ بھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر، جب پل کی خبر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ نا کل کی پلاننگ کیوں کر رہے ہیں؟ 50 سال کے بعد بس اللہ ہی کرنا ہے، بس تھوڑا انجوائے کر لو لائف کو، شادی وادی ہو جائے، اس کے بعد بس میں نے بالکل نماز بن جانا ہے، گناہ چھوڑ دینے۔ آپ کے پاس جب صبح کی گارنٹی نہیں ہے تو یہ پلان کیوں لیٹ کر رہے ہو؟ اتنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو میں آپ کو ان کا قول سناتا ہوں۔ ایک بار آخری وقت تھا، بڑھاپے کی زندگی تھی اور بالکل لاسٹ اسٹیج تھا، مثال کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، تو لوگوں نے یوں سمجھیے کہ سہارا دے کر بٹھایا، تو آپ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے لگے اور تسبیح کرنے لگے، رونے لگے، اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے معاویہ اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت میں اللہ کا ذکر یاد آیا؟ اس وقت کیا تھا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی، حالانکہ وہ جوانی میں بھی عبادت کرنے والے تھے، مگر پھر بھی اپنے آپ سے کہتے تھے بڑھاپے میں رب یاد آیا۔
जवानी ये इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है। मैं चंद आपको बहुत खूबसूरत बातें बता देता हूँ। जो नौजवान है, एक बुजुर्ग के बारे में आता है, बड़ा खूबसूरत फरमान है उनका। इब्ने रजब हम्बली फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह को उस वक्त याद रखा जब वो जवान और तवाना था, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसका उस वक्त ख्याल रखेगा जब वो बूढ़ा और कमजोर हो जाए। हाँ, कहते हैं यार जिंदगी ऐसी गुजारो बुढ़ापा अच्छा हो जाए। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, जवानी ऐसी गुजारो कि अल्लाह नाराज ना हो, अल्लाह तुम्हें बुढ़ापे में भी तुम्हें संभालेगा, तुम पर करम फरमाएगा। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उनकी 100 साल उम्र थी, दांत सलामत, आंखें सलामत, कान सलामत, नजर सलामत। लोगों ने कहा हुजूर 100 इयर्स आपकी एज है, आप इतने सेहतमंद कैसे हैं? फरमाया जब मैं जवान था ना, मैंने आज़ाब से गुनाह नहीं, मैंने अपनी आंखों से, हाथों से, अपने पैरों से, अपने जिस्म से गुनाह नहीं किया, अल्लाह को नाराज नहीं किया। जब बुढ़ापा आया अल्लाह ने मेरे सारे आज़ा सलामत किए। नाउ इट्स अप टू यू, आप कैसे यूज करना चाहते हैं इन ऑर्गन्स को? ये अल्लाह नहीं दिए ना, ये तो तय है ना कि ये हाथ, पैर, ज़बान, शर्मगाह, आंखें, कान, एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैव सब अल्लाह ने दिया। जिसने दिया है वो हिसाब भी तो लेगा ना। आपकी मर्जी है कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज, अब मैं आपको बड़ी कमाल की हदीस सुनाने जा रहा हूं। मैं जब भी इस हदीस को पढ़ता हूँ आए हाय हाय, मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह करे मुझे भी ऐसा बने, अल्लाह करे ये सआदत हमें मिल जाए। 2-3 हदीसें हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक में उस खूबरू नौजवान, वो खूबसूरत जवान को अल्लाह ताला कितना पसंद फरमाता है, जरा सुनिएगा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चेहरे वाले लोग बैठे हैं। अल्लाह करीम अपनी मखलूक में उस खूबरू नौजवान को सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है जिसने अपनी जवानी और हुस्न जमाल को अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में सर्फ कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाते हुए कहता है, ये मेरा हकीकी बंदा। आए हाय, अल्लाह करे कि अल्लाह हमें ऐसा, खुद अल्लाह की रहमत से बनेंगे, अल्लाह बना भी दे और फिर अल्लाह फरमाए फरिश्तों से कि ये मेरा हकीकी बंदा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।